وہ رات کی تاریکی میں پاکستان سے رفو چکر ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ 4 ہفتے کی گارنٹی دے کے وہ شخص جو گرنٹر تھا اور دوائی لینے جانے والے شخص کو پاکستان لانے کے لیے عدالت عالیہ کے سامنے حلف نامہ دے کے اب تک جو ہے اس حلف نامے کی خلاف ورزیاں کرنے میں مصروف عمل ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، قوم سے کیا گیا وعدہ عدالت کے اندر جو تھا کہ یہ دوائی لے کے علاج کروا کے 4 ہفتوں میں وطن واپس آئیں گے، تو پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح عدالتوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئیں، کس طرح جو ہے وہ گرنٹر جو ہے اس نے بجائے اس کے کہ عدالت کا اشتہاری اور مفرور جو ہے اس کو پاکستان لانے کے لیے لائے عمل طے کرے، اس شخص نے خود پاکستان سے فرار کی تدابیر اختیار کی، اور کل جب بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک عید کا مزہ پاکستان میں بھی چکھ لیں، جو آپ کی سابقہ روایت رہی ہے، اس میں شاہی خاندان کا عید کے موقع پہ باہر بھاگنا اور ہر عید ملک سے باہر کرنے کی جو روایت ہے، وہ الٹیمیٹلی اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کو آپ خوشیوں میں حصے دار نہ بنانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ عید جو ہے آپ پاکستان میں کریں، کس چیز کی جلدی ہے، کیا افراتفری ہے، کیا بے چینی ہے، کیا بےتابی ہے، کیا ایسا عمل ہے کہ وہ عید کے بعد نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً اس کے افراتفریوں کے ساتھ جڑا جو آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے، حکومت اس عوام کو جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس ملک میں طاقتور اور کمزور کو یکساں کٹہرے میں لانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہر شخص کو قانون کے تابع بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور کمزور اور طاقتور کے حوالے سے جو علیحدہ علیحدہ ترجیحات ہیں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ قانون ہمیشہ آپ نے اپنے تابع رکھا، اور ابھی اس قانون کو آپ کے چنگل سے نجات دلانے میں ہمیں مزید تگ و دو کرنی ہے، اور مزید جو ہے ریفارمز جو لانے کی ضرورت ہے اس کو ہر سطح پہ متعارف کرا کے، اسپیشلی پروسیکیوشن کے حوالے سے جو نظام میں خامی ہے، جو کمی ہے، جس کا ہمیشہ طاقتور فائدہ اٹھاتا رہے اور اس قانون کو اپنی مرضی سے موم کی طرح موڑتا رہے، لیکن انشاءاللہ حکومت جو ہے آپ کے عزائم کے آگے چٹان بن کے کھڑی ہوگی، اور قانون کی عملداری کو ہر حال پہ، ہر سطح پہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم نظر آئے گی۔ دوسرا جو انتہائی اہم آج کا اس پریس کانفرنس کا موضوع ہے، وہ کل پاکستان تحریک انصاف نے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے وعدہ کیا تھا ان کو ووٹ کا حق دینے کا، کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو ان کا بنیادی حق دے کے ان کی پاکستان کے ساتھ لازوال محبت، انتھک محنت اور ریمیٹنسز کی شکل میں جو وہ پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو سراہتے ہوئے کل جو صدر پاکستان نے آرڈیننس جاری کیا اور پی ٹی آئی کی جو کمٹمنٹ تھی اس کو اجاگر کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو جو ان کا حق تھا
وہ پہنچانے کے لیے عملی اور مثبت قدم اٹھایا۔ اس سے جہاں الٹیمیٹلی ہمیں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کو یہ حق ملے گا، بلکہ جو بائیو میٹرکس اور ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جڑا ایک حکومتی کمٹمنٹ اور وعدہ ہے، اس کی بھی پاسداری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو الٹیمیٹلی سیکشن 103 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدنے کا بھی پابند ہوگا، اور آرڈیننس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت، الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیو میٹرک کی تصدیق جو ہے وہ ان مشینوں کے لیے متعلق شقوں کو بھی بدلا جائے گا۔ اور بیرون ملک پاکستانیوں کو میں یہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کو وہ حق جو وعدہ کیا گیا تھا وہ مل گیا، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے قوم سے کیا گیا ہر وعدہ جو ہے وہ پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ آج چونکہ انتہائی اہم ہمارا سب کا محبت، شفقت اور سایہ جو ہے وہ ماں ہے، اور اس ماں کا آج عالمی دن ہے، اور اس عالمی دن کے موقع پہ میں دنیا بھر میں، پاکستان میں اور اپنے تمام وہ عزیز و اقارب اور ساتھی جن کی مائیں حیات ہیں ان کو سیلوٹ کروں گی، اور جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ماں کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا شفقتوں کا، محبتوں کا اور ہر حال میں ہم سے محبت کر کے دکھوں کے مداوے کا جو رشتہ ہے اس کے لیے ہر دن جو ہے وہ ماں کا دن ہے۔ لیکن ماں کا جو رول ہے اس معاشرے کی تربیت میں، ماں کا جو کردار ہے اس معاشرے کے حد و خال کو نکھارنے میں، اور ماں کا جو ہر سطح پہ ایک یونیورسٹی کا اور ماں کی گود کا جو پہلی درسگاہ کا کردار ہے، وہ آج پہلے سے زیادہ اس امر کی اور اس کردار کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کی بہتر سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو بیس کرتے ہوئے بہترین کردار سازی کے لیے آج کی ماں کو جو ہے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کی اس نسل کی تعمیر و ترقی کے لیے، ان کی سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان کی محبت سے، دین کی لگن سے اور قومی ذمہ داریوں سے اس کو جوڑنے کے لیے، اور اس جذبے اور سوچ کو ایمان کا حصہ بنا کے اجاگر کرنے کے لیے آج کی ماں جو ہے اس کا کردار پہلے سے زیادہ ہے۔ چونکہ حکومت جو ہے کرونا کی بڑھتی ہوئی تباہ کاریوں کے باعث جو لاک ڈاؤن لگانے جا رہی ہے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن اور اعلان ہو چکا ہے۔ میں میڈیا کو وہ سرکولیٹ بھی کر دوں گی، اور ایک دفعہ پھر اپیل کریں گے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، جو ہم آپ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں سماجی فاصلہ رکھنے کی، اور میری اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کو کچھ ہمارے چاہنے والوں نے ایک مزاحیہ انداز سے بھی لیا ہے، تو اس کو سیریس انداز سے اس طرح سے لے کہ ہماری یہ روایتی عید جو ہے وہ گلے ملے بغیر وہ عید جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور مساجد میں ہوں، گھروں میں ہوں، پبلک پلیسز پہ ہوں، جہاں جہاں عید کے اجتماعات ہوتے رہے ہیں وہاں عید مل کے ہی آپ ایک دوسرے کو عید کی گریٹنگ کرتے رہے ہیں۔ تو چونکہ اب ان تمام اجتماعات پہ بھی پابندی ہے، تو سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب یہ جو عید ہے اس کی میٹھی عید کی خوشیاں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اور جو ہم نے آپ کو ریکویسٹ اور جتنا بھی بار بار آپ کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جہاں ریسٹرکشن آئے گی، جہاں پہ زبردستی آپ کو کچھ کہنے کے لیے، کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ آمادہ کیا جائے گا، تو وہ ہماری بحیثیت قوم یہ عادت ہے کہ ہم ہر وہ چیز کرنا
باعث ثواب سمجھتے ہیں جسے ہمیں منع کیا جائے، تو لیکن ہمیں اس چیز کو ہر حال میں انشور کرنا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جڑی بہت ساری باقی زندگیوں کا مسئلہ ہے. آپ کی ذرا سی بے احتیاطی، لاپرواہی بہت ساری جانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو یہ جو سائیکل ہے، جس طرح سے وائرس نے اس وقت پنجے گاڑے ہوئے ہیں پورے ملک میں، اور خصوصاً پنجاب اس کی زد میں ہے، تو 1 ورسز 10 جو میچ چل رہا ہے، یعنی ایک وائرس جو ہے وہ 10 کو بیک وقت اپنا شکار بنا رہا ہے. تو یہ جو انفیکشن سپریڈ ریشو ہے، اس میچ میں ہم نے ایک وائرس کو شکست دے کے 10 کو بچانا ہے اور اس سائیکل کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن اسی لیے لگایا گیا ہے کہ اس کی جو افادیت ہے وہ آپ کے تعاون سے یقینی بنائی جا سکے. میں یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی کاپیز آپ کو ریسیو ہو جائیں گی، لیکن کل سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، چونکہ وہ سعودی عربیہ میں ایک انتہائی اہم دورے پہ ہے اور پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے جو ایک نئی سمت کا تعین ہو رہا ہے، اور جو پہلے سے موجود جذبہ ہیرسگالی تھا، وہ یہ دورہ جو ہے وہ دلوں کو قریب لانے اور زیادہ مؤثر اور بہتر انداز سے اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کا باعث بننے جا رہا ہے. لیکن وہاں سے بار بار جو یہاں پیغام آتا رہا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے. لیکن اس انڈسٹری سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرے. ہمیں احساس ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ زر مبادلہ قیمتی کماتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، لیکن جو ان فیکٹریوں میں کام کرنے والی لیبر ہے، اور پھر وہ لیبر جو گھروں میں جا کے خدا نخواستہ اس انفیکشن کو عید کے دنوں میں سپریڈ کرنے کا باعث بن سکتی ہے، اس حوالے سے بھی احتیاط کی اشد ضرورت ہے. جن انڈسٹریز کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کیا گیا ہے ان کی لسٹ بھی یہ نوٹیفیکیشن میں موجود ہے، اور جو انڈسٹریز جو ہیں ایگزیمپٹڈ ہیں ان کو بھی اس لسٹ میں باضابطہ طور پہ انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن کچھ ہماری ایسی انڈسٹریز ہیں جو میرے تک ان کی آواز بھی آئی ہے، حکومت تک بھی وہ آواز پہنچی ہے، تو اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیکن پرووائڈڈ کہ ٹی ڈیپ کو وہ انڈسٹری یہ مطمئن کر سکے کہ اس کا ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنس ہے اور ایکسپورٹ سے ہی وہ زر مبادلہ کما کے اس کو انڈسٹری کو کھول کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آخر میں، چونکہ میڈیا کا ایک بہت اہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ عید منا رہی ہے، تو میڈیا جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے یا مارکیٹوں میں ہے، یا مختلف ہاسپٹلز میں ہے، یا جہاں جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں یا حکومتی اقدامات کو اس کمٹمنٹ سے عمل درآمد کرتے ہوا سرکاری عملہ نظر نہیں آ رہا، تو میں شکر گزار ہوں میڈیا کی آنکھ کی کہ وہ ہمیں وہ تمام اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے ہماری کوتاہیاں اور لاپرواہیاں سامنے لا رہے ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.